السلام علیکم ناظرین، وقت اسپیشل میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد اسامہ اور ناظرین آج ہم کچھ بات کریں گے پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا آج بیان بھی سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نہ پروکسی وار کبھی لڑی ہے اور نہ ہی دوسروں کو پاکستان میں پروکسی وار لڑنے دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کو کچھ تکالیف بھی ہیں پاک چائنا اقتصادی راہداری منصوبے کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی ہم آج بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ روہنگیا مسلمانوں کا جو ایشو ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ہمارا ساتھ دیں گے پروفیسر ڈاکٹر رفیق احمد صاحب، وائس چیئرمین ہیں نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے ساتھ ہمارا ساتھ دیں گی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہیں اندلیب عباس صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور جماعت اسلامی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر شریف صاحب۔ کیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی۔ ناظرین گفتگو کا آغاز کریں گے اور بات کریں گے سب سے پہلے پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے، اور بات کریں گے ہم پروفیسر ڈاکٹر رفیق احمد صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، بھارت کی جانب سے سخت بیان، بھارتی وزراء کی جانب سے سخت بیان اور پاکستان کے وزیر اعظم کی جانب سے یہ بیان کہ ہم مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں، یہ کیوں نرم رویہ کیوں ہے پاکستان کی جانب سے؟ دیکھیں جی، بھارت کا رویہ تو عرصہ دراز سے ہے پاکستان کے بارے میں، کوئی نئی بات تو نہیں جی لیکن اب یہ کھل کر سامنے آ گیا۔ جی اب دیکھیں نا، یہ جو کوریڈور کی بات ہے جی یہ خالصتاً ایک تجارتی رستہ ہے، صحیح، یعنی ملک کے اندر تجارت اور ملک کے دوسرے ممالک کے ساتھ، اس میں کوئی سیاسی پہلو یا کوئی یہ جنگی کوئی منصوبہ تو نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کو جو چیز مضبوط کرنے والی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ مسلسل بھارت اس کے حوالے سے بڑی معاندانہ پالیسی اختیار کرتا ہے، اور اس کی یہ خواہش کبھی نہیں رہی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان بنانے کی ہندوؤں نے بڑی زبردست مخالفت کی تھی، ہم سب جانتے ہیں۔ اب ایک عرصہ گزر گیا ہے، جب ایگریمنٹ ہو گیا تو اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ بنگلہ دیش کے حوالے سے جو کچھ ہوا، تجارت کے حوالے سے، بارڈر پر جو کچھ ہوتا ہے کشمیر کے حوالے سے، لیکن اب کھل کر سامنے آ گئی۔ اور اس سے کچھ عرصہ پہلے جو ہندوستان کی جو وزیر تھی، وزیر یعنی دفاع، اس کا یہ بیان کہ کاؤنٹر یعنی دہشت گردی کا مقابلہ کاؤنٹر دہشت گردی سے ہوتا ہے، تو اس سے ایک بات واضح ہو گئی۔ تو میرے خیال میں یہ مودی جو ہے، یہ وزیر اعظم، یہ آپ کو گجرات کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں، یہ گویا کہ جو بات ہوتی ہے کھل کر کرنے والا شخص ہے۔ ان کا تو الیکشن کیمپین جو مینیفیسٹو تھا وہ بھی پاکستان مخالف ہی تھا۔ ایگزیکٹلی۔ تو میرے خیال میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے۔ ہم اپنے ملک کی ترقی و تعمیر کے لیے، ہندوستان بڑے منصوبے بناتا رہتا ہے، لیکن پاکستان اپنی ترقی و تعمیر کے لیے سڑکوں کا نظام بہتر کرنا چاہتا ہے، دوسرے ممالک سے تجارت کے حوالے سے جاتا تعلقات ہے، اور سارا سینٹرل ایشیا اس میں انوالوڈ ہے۔ یعنی یہ منصوبہ کسی کے خلاف نہیں، یعنی جو اس کی تفاصیل آئی ہیں، مجھے تو اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ جس میں ظاہر ہو کہ اسے یہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ فوجوں کی نقل و حرکت ہوگی۔ وہ تو عام سڑکوں پر بھی ہو سکتی ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو ان کی لانگ ٹرم پالیسی ہے کہ یہ اول تو پاکستان قائم ہی نہ رہے، لیکن اگر قائم رہتا ہے تو مضبوط نہ ہو بلکہ کمزور رہے، ہمارے زیر نظر۔ آپ کو یاد ہے جب یہ ایٹامک ایکسپلوژن ہوا تھا، ہندوستان نے کوئی 2-3 ہفتے پہلے کیا تھا، اور ان کا رویہ بدل گیا تھا کہ پاکستان، اور اس کے بعد پاکستانی دھماکوں کے بعد واجپئی صاحب پاکستان بھی آتے ہیں، آئے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ لیکن میرے خیال میں وہاں غالباً اب غلبہ ان لوگوں کا زیادہ ہو رہا ہے جو کہ اپنے ملک کی بالادستی کو وہ آج سے کوئی 2-3 ہزار سال پہلے کی تہذیب کو سے ملاتے ہیں، مگر یہ بات چلتی نہیں، یہ ماڈرن زمانہ ہے۔ اب تو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں آپ کو پتہ ہے کہ تیمور کا علاقہ ہے، جنوبی سوڈان کا علاقہ ہے، ان کو بھی یونائٹڈ نیشن کے حق کے خود ارادی کے مطابق آزادی ملی ہے۔ تو یہ ہندوستان کی یہ پالیسی جو ہیں، یہ اس سے پاکستانیوں کو یعنی میرے خیال میں وارننگ ملتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دفاع کو بھی مضبوط رکھیں اور اپنے اندر اتحاد قائم کریں، پھر سے مقابلہ ہو سکتا ہے۔ اندلیب عباس صاحبہ، آپ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کا رول کردار ادا کر رہی ہے نیشنل اسمبلی میں، تو انڈیا کی جانب سے اتنے سخت بیانات اور دہشت گردی کا مقابلہ دہشت گردی سے کریں گے، پاکستانی حکومت کی جانب سے، وزیر اعظم کی جانب سے اور مشیر خارجہ سرتاج عزیز کی جانب سے یہ بیان کہ جی ہم مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں، تو دباؤ ڈالیں آپ ان پہ بھی؟ میرا خیال ہے کہ جتنا ہم نے اس پہ کہا ہے اور شروع سے کہہ رہے ہیں کہ جی جب مودی صاحب آئے تو انہوں نے میرا خیال ہے
تکلفن سب کو انوائٹ کیا, جی نواز شریف صاحب وہاں چلے گئے, ان کو چارج شیٹ دی گئی کشمیر کے اوپر, ٹیررزم کے اوپر ان کو کہا گیا, اور وہ وہاں جا کے جندل صاحب کو بما اہل و عیال اپنے بیٹے کے, جتنا ہم نے اس پہ شور مچایا ہے کہ جی آپ انڈیا کے ساتھ یا دنیا کے ساتھ نیبرز کے ساتھ ٹھیک ہے پیس چاہتے ہیں ہم, اور ہم تجارت بھی چاہتے ہیں, لیکن ہم ایک لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں, اور اگر ہمارا جو ہمسایہ ہے وہ اب پریٹینڈ بھی نہیں کر رہا, وہ ایک تکلفن بھی نہیں کہہ رہا کہ جی وہ کوئی ہماری بہتری چاہتا ہے, وہ صاف کہہ رہا ہے کہ جی دنیا میں کوئی بندہ آئے گا پاکستان کی بہتری کے لیے, کوئی انویسٹمنٹ آئے گی تو ہم شور مچائیں گے اور ہم ایسے حالات پیدا کریں گے کہ وہ انویسٹر بھاگ جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوششیں کی بھی جا رہی ہیں ان کے جانب سے, اور انہوں نے را کے متعلق جو سب سے بڑی بات ہے جو حکومت نے جس کو کہ اتنی لیٹ اٹھانی شروع کیا, جس پہ اسمبلی پہ بھی ہم نے شور مچایا, ہر جگہ شور مچایا, کہ را خود کہہ رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ را وہاں انڈیا کہہ رہا ہے کہ جی ہم یہاں سیاسی لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. بلوچستان میں ان کے جو میجر جنرل ہیں انہوں نے اپنی رپورٹ میں انڈیا میں کہا ہے کہ ہم بلوچستان میں ہمارے اندریب صاحب لمحہ فکریہ ہے نا ہماری سیاسی جماعتوں کے لیے بھی. فکریہ کے علاوہ جو سب سے بڑی بات یہ ہے, اور وہ اسامہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا کوئی فورن منسٹر ہی نہیں ہے, ہمارے 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 ایڈوائزر ہیں. ہماری کیا فورن پالیسی ہے ریگارڈنگ انڈیا؟ ہماری فورن پالیسی یہ ہے کہ جو مرضی وہ کہہ لیں, ہم اینڈ میں کہیں گے جی ہم نے مذاکرات کرنے ہیں, اور ہوتا یہی ہے کہ پہلے وہ اشتعال انگیزی کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب ان کو رسپانس نہیں ملتا اس طرح کا پھر وہ اور بڑھ جاتے ہیں. اب وہ اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ وہ میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چل کے دکھائے منصوبہ اور کر لو جو کرنا ہے. وہ اتنے بولڈ ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں سے ریٹیلیشن جو ہوگی وہ کسی پالیسی بیس پہ نہیں ہوگی, کسی نظریے پہ نہیں ہوگی, کچھ سختی دیکھنے میں نہیں آئے گی, ان شارٹ ریٹیلیشن نہیں آئے گی. تو انہوں نے وہ بگ بلی والا کردار اڈاپٹ کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں کرکٹ کے اندر بھی بگ 3 وہ انہوں نے ڈومینیٹ کیا ہوا ہے. اچھا یہاں سے ان کے کرکٹ بورڈ نے کہا جی ہم دسمبر میں کریں گے, سشما نے کہا کہ جی ہم تو کرکٹ سیریز بھی نہیں کھیلیں گے ان کے ساتھ. تو یہ جس قسم کی ہارڈ لائنرز وہاں آئے ہوئے ہیں اور جس قسم کی یہ ایٹیٹیوڈ ہے, اگر پاکستان کی ایک بڑی واضح فورن پالیسی ہوتی کہ جی ہم نے یہاں تک جانا ہے انڈیا کے ساتھ, اس کے بعد ہم نے یہ سٹیپس لینے ہیں, اور اس کو واضح طریقے سے انڈیا پہ جس طرح وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ نیگیٹو پروپیگنڈا انڈین میڈیا کرتا ہے, بالکل ایسے, اور پاکستان پہ کرتا ہے. پاکستان میں جو بھی واقعہ ہوتا ہے سب سے زیادہ وہ اچھالتے ہیں. ہماری نیشنل پروپیگنڈا پالیسی کہاں ہے؟ ہم انڈیا کے خلاف کیوں نہیں پروپیگنڈا کرتے؟ میں پہلے بھی یہ کہہ چکی ہوں کہ پچھلے 3 ہفتوں میں 4 چرچز برن ہوئی ہیں انڈیا میں. پالیسی ویل ڈیفائنڈ ہونی چاہیے. ہم کیسر شریف صاحب سے بات کر لیتے ہیں. ہماری گورنمنٹ کیا کرے گی؟ جماعت اسلامی کا بڑا واضح موقف رہا ہے بھارت کے حوالے سے, اور جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب کی تقریر بھی دیکھنے میں آئے تھے, اور کچھ ہیڈ منی کا بھی اعلان کیا انہوں نے. تو اس اسپیسیفک ایشو پہ جماعت اسلامی کیا موقف رکھتی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے, اور بانی پاکستان نے اس کو پاکستان کی شارک قرار دیا. اگر آپ کی شارک جو ہے اس سے خون بہ رہا ہو, وہ زخمی ہو, اور آپ چہرے پر میک اپ کریں, تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی بالکل آپ کے چہرے پر وہ تاثر پیدا نہیں ہوتا جو ایک صحت مند جسم پہ ہوتا ہے. آپ اپنے ہاتھ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بڑی سمجھ آنے والی بات ہے کہ شارک کی اہمیت کیا ہوتی ہے, اور وہاں جو 7 لاکھ فوجی وہاں لگا دیے گئے ہیں, اور جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, سارا جو دار و مدار ہے, پہلا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے. ہمارے جو حکمران ہیں وہ ٹماٹر ڈپلومیسی کرتے ہیں, وہ کبھی پیاز لینا چاہ رہے ہوتے ہیں, کبھی بھیجنا چاہ رہے ہوتے ہیں, کبھی پسندیدہ ترین ملک کا درجہ بھی دے دیتے ہیں. ہمیں اپنے ان تعلقات میں ترجیحات کو مرتب کرنا پڑے گا. پہلی ترجیح جو ہے, جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جب تک حل نہیں ہوتا, بھارت کے ساتھ آپ اس طرح اپنا جو تعلق ہے وہ بہتر انداز میں نہیں چلا سکتے. یہاں کیفیت یہ ہے کہ ایک کبوتر جو ہے وہ اگر بارڈر کراس کرتا ہے تو بھارت کا سلوک آپ کے سامنے ہے, اور ان کے میڈیا کا سلوک آپ کے سامنے ہے, جس طرح ابھی بات آئی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بنیادی مسئلے پر بات آنی چاہیے, اور جب وہ سلجھے گا, وہ حل کی طرف جائے گا, تو باقی ہم بھی امن چاہتے ہیں, ہم بھی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا تعلق چاہتے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی جو شناخت ہے وہ جنگ نہ ہو بلکہ امن ہو, اور امن پھیلانے والا. آپ کے سامنے ہے کہ کچھ دن پہلے کی یہ بات ہے کہ سیالکوٹ بارڈر پہ جس طرح
بلا اشتعال کی جاتی رہی بالکل ہے۔ کی گئی، لوگوں کو شہید کیا گیا، وہاں پر جس انداز میں گھروں کو تباہ کیا گیا، وہاں کے لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوئے، ایسی صورتحال میں وہاں سراج الحق صاحب نے وزٹ کیا بالکل، اور وہ ان لوگوں سے مل کے آئے، ان کو تسلی دے کے آئے۔ صحیح۔ شکرگڑھ کا آپ بارڈر دیکھ لیں تو بھارت جو ہے وہ بیسیکلی چاہتا ہی شرارتی ذہن کا مالک ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ برابری کی سطح پر بات کریں، اور بات کرنے کا ہم مخالف نہیں ہے۔ جس انداز میں وہ گفتگو کرتے ہیں انہیں بھی اسی طرح جواب دیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپوزیشن کا کردار اگر ادا کرتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ کیوں پریشر نہیں ڈال ہم رہے نے ہیں؟ تو بارہا اس مسئلے پر بات کی ہے، اور گزشتہ روز بھی سراج الحق صاحب نے وہاں جس طرح راولہ کوٹ میں اپنے خطاب میں بات کی، مسئلہ کشمیر پر بات کی، کشمیری عوام کے ساتھ جو ان کا ایک جماعت اسلامی کا اور ہم پورے پاکستان کا تعلق اور لگاؤ ہے، اس پر جس انداز میں بات کی وہ بھی آپ نے سنی۔ ہم تو اب بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تعلق ہونا چاہیے، ڈائیلاگ ہونا چاہیے، تجارت ہونی چاہیے، لیکن سب سے پہلے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کو حل کرنا چاہیے، اور برابری کی سطح پہ تعلق، برابری کی سطح پر تعلقات قائم کرنا ہوں گے۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد لطیف صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے۔ شاہد لطیف صاحب، ایٹمی طاقت ہیں ہم، پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، لیکن پھر بھی بھارت کی جانب سے اتنے سخت بیانات آنے کے باوجود بھی ہمارے وزیر اعظم اور مشیر خارجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر سے اتنے سخت بیانات اور ہماری جانب سے مذاکرات، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، یہ اسی طرح ہے کہ جیسے طالبان کے ساتھ آپ نے ایک عرصہ گوا دیا مذاکرات کے نام پر، اور آج پورا بھارت کہہ رہا ہے کہ طالبان جو تھے وہ تو ہمارے ایسٹ تھے۔ جی، یعنی طالبان جو ہیں وہ دہشت گردی کے بھارت کے پالے ہوئے پاکستان میں ایسٹ تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی ہمارے ایسٹ تھے۔ یہ جو بھی سنتھیا ہال کی رپورٹ آئی ہے اس میں آپ پڑھ لیجئے، ہائیسٹ لیول کے انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، انہوں نے انٹرویو میں کہا ہے کہ ہمارے ایسٹ تھے، اور اب ہمارے ایسٹ چونکہ ان پر آپریشن آپ نے کیا ہے، لہٰذا اب ہم مڈل ایسٹ سے اپنے ایسٹس ڈھونڈیں گے داعش کی فارم میں جو، اور پھر ساتھ یہ کہا ہے کہ پاکستان اور چین کی جو راہداری ہے ہمیں ہرگز منظور نہیں، اور اس کو روکنے کے لیے اگر ہمیں نیوکلیئر ڈیوائسز بھی یوز کرنے پڑے ان ایسٹس کے لیے تو ہم کریں گے۔ تو کیا ہمارے لیے یہ ویک اپ کال نہیں ہے؟ ہم عرصہ دراز سے اس دہشت گردی کا جو ہے وہ تماشا بنے رہے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک سال پھر ان کے ساتھ مذاکرات میں ہم نے گوا دیا۔ تو اب بھی ہم بات کر رہے ہیں مذاکرات کی، ہندوستان تو کھلم کھلا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی راہداری کو ہم نے روکنا ہے، اور اس کے لیے 3 منسٹروں نے یکے بعد دیگرے آپ کو کھلم کھلا الفاظ میں بالکل وارننگ دی ہے کہ ہم دہشت گردی کے ذریعے آپ کی راہداری کے پروگرام کو روکیں گے۔ تو اب بھی آپ مذاکرات، کس چیز کے مذاکرات؟ آپ نے اور ان میں کامن کیا ہے؟ یعنی بھارت جو ہے اس نے تو آج تک آپ کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، تو کس چیز پہ؟ جب اسی طرح ہم کہتے تھے کہ یہ جو طالبان ہیں ان کے ساتھ مذاکرات آپ کس چیز پہ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں تو آپ کی ہمیں تو آپ کا سسٹم ہی قبول نہیں ہے، جو آپ پاکستان میں چلانا چاہتے ہیں ایک نظام، ہمیں تو وہ قبول ہی نہیں ہے، تو کس چیز پہ مذاکرات آپ کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سفارتکاری ہمیں فوری طور پہ اگریسو۔ شاہد لطیف صاحب، بھارتی وزراء کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ دہشت گردی سے کریں گے، اگر وہ کشمیریوں کو مار دیں تو وہ دہشت گردی نہیں ہے، لیکن اگر کشمیری وہاں پر پاکستان سے محبت نے پاکستانی پرچم لہرا دیں تو یہ دہشت گردی ہے۔ کیا بھارت اسے دہشت گردی سمجھ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ تو مفروضے ہیں نا، یعنی بھارت ہی دہشت گردی کرائے، بھارت ہی جج بن جائے، اور بھارت ہی اس کا فیصلہ کرے۔ دہشت گردی بھی بھارت کروائے، کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے؟ بلوچستان میں ثبوت نہیں ہے، ہمارے پاس فاٹا میں اس کے ثبوت نہیں ہے، افغانستان میں ثبوت کے بارہا بھارت کو اس حوالے سے آگاہ بھی کیا گیا ہے، ثبوت بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ شرم الشیخ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی، انہوں نے بھی ثبوت فراہم کیے بھارتی وزیر اعظم کو۔ طریقہ نہیں ہے نا ثبوت پیش کرنے کا کہ بند کمرے میں آپ ثبوت پیش کر دیں، اور بھارت کا وزیر اعظم جنرل اسمبلی میں کھڑا ہو کے پاکستان کو جو ہے اس کے اوپر ایک تابڑ توڑ حملہ کر دے اور کہے پاکستان جو ہے وہ ایپی سینٹر ہے دہشت گردی کا، پاکستان ریاستی دہشت گردی کراتا ہے۔ ریاستی دہشت گردی 1971 میں کس نے کروائی تھی؟ یہ مکتی باہنی ہمارے مشرقی پاکستان میں کس نے بنائی تھی؟ تو ہمارے وزیر اعظم صاحب کا فرض نہیں تھا کہ اسی جنرل اسمبلی میں اسی انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بھارت کا چہرہ دکھاتے؟ اگر آپ چپ سادھ لیں گے اور تو پھر دنیا تو یہی کہے گی نا کہ جو بھارت کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے،
तो ये हमारा जो रवैया और हमारी जो पॉलिसी है, मैं समझता हूँ नाकाम। जी, हमें अपना रवैया तब्दील करना होगा और सबूत जिस तरह से फराहम किए गए हैं भारत को, और वो और उन्हें प्रॉपर वे में जाके उन्हें सबूत देना होंगे। शाहिद लतीफ साहब, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, आप हमारे साथ ही रहेगा। ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू का दोबारा से सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। और प्रोफेसर डॉक्टर रफीक साहब, दहशत गर्दी के खिलाफ जो भारत के बयानात आए हैं, दहशत गर्दी, मुझे नहीं पता कि भारत किसे कंसीडर कर रहा है दहशत गर्दी। इसके साथ साथ मैंने शायद लतीफ़ साहब से भी पूछा कि एटमी ताकत है हम, पाकिस्तान की फ़ौज बेहतरीन फ़ौज है, लेकिन फिर भी वज़ीर आज़म की जानिब से, मुशीर ख़ारजा साहब की जानिब से ये बयान, इतना नरम बयान के मुज़ाकरात, वजह क्या है, कमज़ोरी कहाँ पर है? देखिए जी, कमज़ोरी तो मैं समझता हूँ कि 3 महाज़ों पर कमज़ोरी इस वक्त नज़र आ रही है। तीनों को मजबूत करना चाहिए। एक महाज तो है कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो बड़ी मजबूत होनी चाहिए और इक्वल लेवल पर। जी, बात यह है कि इसमें दलीप साहब ने अभी हाईलाइट किया कि वजीर ही नहीं है खारजा का, तो ये बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया कि खारजा पॉलिसी में क्लियर कट बातें करनी चाहिए, जैसे वो क्लियर कट कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आपको हमला कर रहे हैं, कोई ऐसी बात। दूसरी बात है कि इंटरनेशनल लेवल पर आपका जो प्रोपेगेंडा लेवल है, आपके सफ़ीर हैं, आपका प्रोपेगेंडा वो बड़ा कमज़ोर है। ये मौका है कि हिंदुस्तान की जो अरसे दराज से एंटी पाकिस्तान पॉलिसी हैं, डेलिबरेट, उनको बिल्कुल वाज़ा करना चाहिए दुनिया भर में, और लोग इसको अंडरस्टैंड करने को। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस बात की ज़रूरत है कि हम बड़ी मजबूती के साथ देखें कि भारत ये जो शरारतें कर रहा है, और बहुत सी बातें आती भी हैं, इनके एजेंटों को या इनके बारे में जो इन्होंने जाल फैलाया उसके बारे में मेरे ख्याल में बड़ी क्लियर कट गोया कि इन्वेस्टिगेशन पॉलिसी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो मंसूबा है ये कॉरिडोर का, इसमें कमी नहीं आनी चाहिए। इसकी जो रफ्तार है उसको कायम रखना चाहिए, इसलिए कि भारत ठीक है, मेरे ख्याल में भारत अभी तक धमकियों की आड़ में कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान एटॉमिक पावर है। बिल्कुल। और पाकिस्तान के पास यानी एटॉमिक पावर के अलावा मजबूत आर्मी है, पाकिस्तान का अपना एक मकाम है, दुनिया इसको समझती है। पाकिस्तान की आर्मी इतनी मजबूत कि सऊदी अरब जैसा मजबूत मुल्क भी पाकिस्तान के जानिब देखते हैं आर्मी के लिए। बिल्कुल सही बात, दुनिया इसको अंडरस्टैंड करती है। तो ये वो सारे महाज हैं जिन पर एक कंबाइंड पॉलिसी, और खुशकिस्मत है पाकिस्तान की सारी सियासी पार्टियां इस मामले में पाकिस्तान की मजबूत पॉलिसी की हामी है। तो मेरे ख्याल में इसको सामने रखते हुए मुझे नहीं समझ आता कि फिर गवर्नमेंट इस मामले में क्यों माजरत खाना पॉलिसी अख्तियार करती है। ये ममालिक अपनी आज़ादी के लिए और अपनी इज्जत व आबरू के लिए, दुनिया भर में मकाम के लिए क्लियर बातें करते हैं। इसमें कोई थ्रेट की बात नहीं है। पाकिस्तान ने आज तक मेरे ख्याल में इंडिया के मामले को भी थ्रेटनिंग एटीट्यूड अडॉप्ट नहीं किया, इंडिया तो करता रहता है। तो ये इस मामले में इस बात की जरूरत है कि इस तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए एक कंबाइंड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी पाकिस्तान की मजबूती की, और इंडिया अगर शरारतें करता है तो उसका, अगर फ़र्ज़ करें वो शरारत करता है किसी स्टेज पर, उसका भरपूर वहीं जवाब लेना चाहिए। वो डॉक्टर साहब, वो तो शरारतें नहीं, वो तो वाज़े तौर पे बयानात भी दे रहा है। अंदलीब अब्बास साहिबा, वज़ीर जो है भारतीय सुषमा स्वराज, उनकी जानिब से जो बयान है दहशत गर्दी का, उसके बाद भारतीय प्राइम मिनिस्टर की जानिब से बयान आता है कि हम तो मुज़ाकरात चाहते हैं। तो ये तज़ाद है दोनों में, वो जारहाना रवैया अपनाती हैं, जबकि वज़ीर आज़म साहब जो है भारतीय वो नरम रवैया अपनाते हैं। क्या ये उनकी भी पॉलिसी का हिस्सा है कोई? देखिए, अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी हो ना तो फिर ये सारी कड़ियाँ होती पॉलिसी, गुड कॉप बैड कॉप खेलना, ठीक है ना, एक तरफ से मुस्कुराना, दूसरी तरफ से छुरी मारना, और ये तो पुरानी स्ट्रेटेजी है और अच्छी कंट्री सबकी होती है। अब आप देखें कि अगर आपके पास जिस तरह भारत के पास फॉरेन पॉलिसी है और नजर आती है बिल्कुल कि उन्होंने उसको स्टैगर कर करके आगे किया, बिल्कुल, और वो रिस्पांस देखते हैं और फिर उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, बिल्कुल, और फिर जब देखते हैं कि अब जरा सा मामला ये हुआ है तो कोई काउंटर बयान दे देते हैं, लेकिन वो अपना काम कर गए होते हैं। बिल्कुल। इसी तरह पाकिस्तान को हमारी साउथ एशिया फॉर एग्जांपल जो रिलेशनशिप है, हमारी किसी मुल्क के साथ भी सही रिलेशनशिप नहीं है। भारत तो है ही ओपन, उसके बाद अफगानिस्तान से देखें, कुछ पीस एफर्ट्स अब करने की कोशिश करें, लेकिन अफगानिस्तान ने फिर बड़े हमारे खिलाफ बयान दिए। ईरान को देख लें, आप देखें तो अफगानिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर ओहदा संभालते हैं, सदर, अपना तो पहला दौरा वो इंडिया का करते हैं। जी, और देखें जो मोदी साहब है वो फट उसके बाद वो बीजिंग पहुंच जाते हैं।
ہمارا انہوں نے ٹور کیا. دس از اے فورن اسٹریٹجی, آپ کی پالیسی ہے نیوٹرلائز کرنے کی, آپ کی انٹرنیشنل ریلیشنز, فورن ریلیشنز اس پہ بیس کرتے ہیں. اس کے ساتھ پھر آپ کی فورن پوسچرنگ کیا ہونی چاہیے کہ آپ کیا اپیئر کرتے ہیں. ابھی آپ نے بات کی کہ افغانستان کی جانب سے کچھ بیانات بھی آئے ہیں, تعلقات اچھے نہیں, لیکن پاکستان تو انہیں روڈ گفٹ کر رہا ہے, روڈ بنائے جا رہے ہیں افغانستان کے ساتھ. دیکھیں وہ آپ بنائیں, وہ جو ایران کے ساتھ پائپ لائن ہے وہ دوبارہ سے شروع کریں, جو آپ کے فائدے ہیں وہ آپ اس کو رکھیں. آئے گا اس پہ تعلقات پہ؟ دیکھیں وہ فرق جب آئے گا جب آپ کو لگے گا کہ اس رستے کے ذریعے وہ اپنی کوئی عزائم جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ نے فورن پوسچرنگ کرنی ہے, آپ نے یہ نہیں کہنا کہ جی یہ جو مرضی کریں گے تو کچھ ریزلٹ سامنے. اس کے علاوہ دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو مسنگ ہے, پاکستان کی فورن پرسیپشن اور انڈیا کی فورن پرسیپشن, اس پہ زیرو کام ہوا ہے. پاکستان کا انڈیا نے ہر طرف پرسیپشن یہ بنائی ہوئی ہے کہ ٹیررسٹ ہے, اور ہم نے خود بھی اپنی یہ بنائی ہوئی ہے, اور انڈیا کی یہ بنائی گئی ہے کہ جی کیا پیسفل, کیا پراسپرس کنٹری ہے. ابھی کہ جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی پچھلے 4 ہفتے میں 4 چرچز جلائی گئی ہیں. پاکستان میں ایک چرچ چلے, ہمارا میڈیا, انڈیا میڈیا اور CNN ملا کے شور مچا کے ہلچل کر دیتے. 4 چرچز جلی ہیں دہلی میں, کیپٹل میں. آپ نے کبھی خبر پڑی؟ اور ہمارا میڈیا بھی نہیں بولا, ہماری گورنمنٹ بھی نہیں بولی, ہمارے سیاسی لیڈر بھی اس پہ چپ ہے. اور آپ برما کا بھی دیکھ لیں, اب آپ اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ یہاں اس کے متعلق کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں ایک کرسچن مر جائے, ایک ریمنڈ ڈیوس کو کچھ ہو جائے, کہیں بھی کوئی کسی ہندو کے ساتھ کچھ ہو جائے, یہاں ایک پوری دنیا میں طوفان مچ جاتا ہے. تو یہ ساری جو ہے یہ فورن پوسچرنگ, فورن پالیسی, انٹرنیشنل ریلیشنز زیرو ہیں. اور جب آپ کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہوگی تو پھر آپ ہوا میں تلواریں کریں گے اور آپ ری ایکٹیو ہوں گے. ری ایکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے آپ کو گولا آئے گا, پھر آپ بیٹھیں گے, پھر یہاں سے کوئی سیاسی بیان آ جائے گا یا کوئی ہم بیان دے دیں گے, پھر گورنمنٹ جاگے گی کہے گی کہ نہیں ہمیں بھی بیان دینا چاہیے. لیڈ نہیں لیتے, وہ ہمیشہ مجبوراً فالو کرتے ہیں. یاسر صاحب, اندلیب صاحبہ کا سٹینس یہ ہے کہ ہماری ویل ڈیفائنڈ پالیسیز ہونی چاہیے تاکہ ہم بھی ان کو اسی طرح سے کاؤنٹر کر سکیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا وجوہات ہیں, اور راہداری منصوبہ جو ہے بھارت کو یقیناً اس سے تکالیف ہی ہے اور اسی کا ریئیکشن بھی دیکھنے میں آ رہا ہے, راؤ کی جو انوالومنٹ پاکستان میں دیکھنے میں آ رہی ہے. یہ منصوبہ, راہداری منصوبہ کتنا ضروری ہو چکا ہے کہ یہ کمپلیٹ ہو؟ دیکھیں یہ تو بہت بڑا منصوبہ ہے, اور تاریخ میں شاید اتنا بڑا منصوبہ پہلے نہ آیا ہو. اور پاکستان کا پورا مستقبل جو ہے اکنامیکلی اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ بیس کرے گا اس پہ کہ آنے والے وقت میں یہ منصوبہ کتنا کامیاب ہوتا ہے. اور پاکستان جس طرح انہوں نے کھل کر بات کی ہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی اس پر ہارڈ لائن ہونی چاہیے, اور ان کے سفیر کو بلا کر پوچھنا چاہیے کہ یہ آپ کے ملک سے یہ بیان آیا ہے اور یہ کیوں آیا ہے, اس کی وضاحت کی جائے اور اس کا جواب دیا جائے. آپ دیکھیں افغانستان کے اندر سفارت خانے انڈیا نے بنائے, یہاں آپ کے بارڈر پر جو ہے وہ گولہ باری اور اشتعال انگیزی, کشمیر کے اندر ظلم و ستم, اور یہاں پاکستان کے امن کو تباہ کرنے میں جس طرح یہ بات کھل کر آئی کہ رہا اس میں انوالو ہے بلوچستان میں اور ساری چیزیں. پہلے کبھی ہماری عسکری قیادت اور اتنا کھل کے نہیں کہا گیا تھا, یہی کہا جاتا تھا کہ غیر ملکی عناصر, غیر ملکی جو شر پسند عناصر ہیں وہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے چیزیں کریں. لیکن اب تو باقاعدہ آرمی کی جانب سے اور ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی جانب سے راؤ کا نام لیا گیا. دیکھیں یہ بالکل یہاں تک ہم پہنچے ہیں, اور اس ایشو پر پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہوگی. اگر ان کو اس پہ کوئی کلیئر نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس پر تقسیم ہیں, تو اتنی زیادہ اے پی سیز ہوئی ہیں, مختلف ایشوز پر ہوئی ہیں. وزیر اعظم صاحب ایک اور اے پی سی بلائیں, تمام سیاسی پارٹیوں سے کھل کر بات کریں, ان کو اعتماد میں لیں. میرا یہ خیال ہے کہ پارٹیاں, جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں, کشمیر کے ایشو پر, بھارت سے تعلق کے ایشو پر, اور بھارت جس طرح پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہا ہے, اس ایشو پر ساری کی ساری جو ہیں وہ مینڈیٹ وزیر اعظم صاحب کو دیں گی. اور جس طرح انہوں نے فرمایا کہ ہماری کوئی واضح پالیسی نہیں ہے, اس میں ایک تو پالیسی واضح ہونی چاہیے اور ایگریسو پالیسی ہونی چاہیے. ہم جب تک بھارت کو عالمی منظرنامے پہ بھی اس کو جواب نہ دیں, سفارتی تعلق کی بنا پہ اپنی بات کو آگے نہ پہنچائیں, اپنے حوالے سے پروپیگیٹ نہ کریں, اپنی پکچر کو جب تک ہم اپنے چہرے کو خود صاف نہیں کریں گے. اس میں میڈیا کا بہت بڑا کردار بنتا ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ بھارت کے سارے رویے پر کیا کردار ادا کرتا ہے, ہماری گورنمنٹ کو, ہمارے اداروں کو وہ کتنا مجبور کرتا ہے کہ ہم عوام کے دلوں کی ترجمانی کریں. اور میرا یہ خیال ہے کہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی جو ہیں
تھوڑا بہت میڈیا کرتا تو ہے، لیکن اب اگر حکمران ان کو جگانا اتنا مشکل ہو جائے تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ آپ کیسے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ اے پی سی اگر یہ کر لیں تو یہ تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ سامنے آ جائے گی. ہمیں سب سے پہلے پاکستان کے چہرے کو خود صاف کرنا ہوگا. یہ بھی زمبابوے آیا ہے، بالکل جس طرح سٹرگل کی پولیس نے، جس طرح اداروں نے سٹرگل کی، یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز تھی، ایک نئی لہر دوڑ گئی لوگوں کے اندر. اور ہم تو بڑے اچھے پرامن طریقے سے سارا دورہ مکمل ہو گیا. کسی بھی سیاسی جماعت نے نہ تو مخالفت کی بلکہ سب نے اپریشیٹ کیا کہ یہ بہت بڑا عمل ہے. چہرے کو خود صاف کرنا ہوگا اور اس کے چہرے کو صاف کرنے میں بلکہ اپوزیشن جماعتوں کے رہنما میچ دیکھنے کے لیے بھی آئے. بالکل بالکل، یہ ایک پازیٹیو مطلب ایک ڈاکٹر صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بھارت کی جانب سے جو تکالیف ہیں وہ بالکل بجا ہیں راہداری منصوبہ کے حوالے سے. بھارتی وزیراعظم نے چینی وزیراعظم کو بھی اس حوالے سے آگاہ کیا چین جا کے، لیکن ہمارا دوست ملک چین نے بالکل ان کے اعتراضات کو رد کر دیا. پاکستان کو اس سے کتنی طاقت ملی ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ پاکستان کے اپنی بھی اگر دیکھا جائے، اگر عزم اور ارادہ کر لے تو اس سے بڑی طاقت کیا ہے. بالکل. لیکن چائنا کے ساتھ تو شروع سے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، اور چائنا نے اس معاملے میں میرے خیال میں پاکستان کے ہر لیول پر مدد کی ہے. لیکن واضح ہے کہ چائنا نے کوئی جارحانہ مدد نہیں کی. وہ سارے تجارت ہے، باقی چیزیں ہیں. کشمیر کے معاملے میں کوئی شک نہیں، ان کی پالیسی بڑی واضح رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ بھارت اور پاکستان اور چین کے تعلقات جو ہیں یہ بھی بھارت کو کھٹکتے ہیں. بالکل. وہ جو خبریں آئی ہیں کہ مودی صاحب نے جا کر امریکہ سے 10 سال کے لیے انہوں نے اپنا معاہدہ کیا ہے، ٹھیک ہے، جنگی معاہدہ. لیکن یہ مسئلہ سارا یہی ہے کہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، چائنا اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں اس پر کئی بار چائنا نے واضح پالیسی اختیار کی. ہمارا اپنا شروع سے، اور چائنا نے کئی بار اچھا دوست ہونے کا ثبوت بھی دیا ہے، اور وہ عملی طور پر میرے خیال میں جب کوئی سٹیپس اٹھا. اب یہ سب سے بڑا ثبوت تو یہی ہے، اتنا بڑا منصوبہ جو ہے انہوں نے فراخ دلی کے ساتھ، پاکستان نے بھی جو اپنے چند ایک کنڈیشنز رکھی ہیں ان کو مانا ہے انہوں نے. تو میرے خیال میں یہ منصوبہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات پر انڈیا اثر انداز نہیں ہو سکتا، کیونکہ انڈیا کے ساتھ بھی تو ان کے ہیں نا تعلقات. اب وہ کہتے ہیں انڈیا، امریکہ میں بھی چائنا نے انویسٹمنٹ کی ہے. انڈیا والے یہ آزاد کشمیر کا ایریا ہمارا ہے، وہاں سے جو لائنیں گزرے گئی، یہ سڑکیں گزرے گئی. سوال یہ ہے کہ اس کو تو مانتے ہی نہیں نا. اور کشمیری اس وقت جو ایک زبردست اسی موقع پر جو ایک جذبہ ابھرا ہوا ہے، اب جھنڈے لہرا رہے ہیں، ڈیمونسٹریشنز ہو رہی ہیں، انڈیا بے بس ہے، جو مرضی کر لے. تو میرے خیال میں یہ ایک موقع مضبوط خارجہ پالیسی بنانے کا بھی ہے کہ کشمیر کی طرف سے آپ کو آگے سے بڑھ کر گویا کہ سپورٹ مل رہی ہے. پاکستان کی ساری پارٹیاں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو کچھ روہنگیا مسلمانوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اب کچھ ہم بات کریں گے روہنگیا کے ایشو کے حوالے سے. روہنگیا کے مسلمان جو ہیں انہیں مسلمان ممالک نے بھی پناہ دینے سے انکار کر دیا ہے. انڈونیشیا، ملائیشیا، بنگلہ دیش نے بھی انہیں پناہ دینے سے منع کر دیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ 2014 کی ایک مردم شماری ہے، اس کے مطابق 31 لاکھ آبادی ہے روہنگیا مسلمانوں کی، لیکن انہیں کوئی قبول نہیں کر رہا ہے. اور ہیں مسلمان لیکن مسلمان ممالک بھی انہیں تسلیم نہیں کر رہے ہیں. اندلیب عباس صاحبہ، آج چیئرمین تحریک انصاف نے ایک UN کو خط بھی لکھا ہے کہ اس ایشو کو ڈیل کیا جائے اچھے طریقے سے. پاکستان تحریک انصاف حکومت پہ کیا دباؤ ڈالتی ہے کہ پاکستان کس طرح سے ٹریٹ کرے اس ایشو کو؟ دیکھیں جی، حکومت پہ تو جو ہمارے اوپر چڑھے ہوئے ہیں انڈیا، اس کو جواب دینے کو حکومت تیار نہیں ہے. تو اور یمن بھی آپ کو پتہ ہے کہ یمن پہ ساری پارٹیز نے، اور تحریک انصاف پہلی پارٹی تھی جس نے وہ واپس اسمبلیز میں گئے اسی لیے، اور بڑی مشکلوں سے ان کو یمن سے باہر رکھا. تو یہ برما کا تو اتنا ٹریجک کیس ہے، میں آپ کو بتاؤں. مطلب یہ جو روانڈا کی جینوسائیڈ تھی نا، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور روانڈا کی جینوسائیڈ کے بعد یونائٹڈ نیشنز نے کہا کہ جو ہیومینیٹیرین پرنسپل جو ہے اس کے تحت ہم اس پہ آواز اٹھائیں گے اور اس کے خلاف ایکشن لیں گے. تو آج خان صاحب نے کہا کہ حکومت تو نہ فورن پالیسی ہے، نہ کوئی برما کے ساتھ کیا تعلقات ہے یا کیا کرنا ہے، یا مسلم ورلڈ میں ہم نے کیا پارٹ پلے کرنا ہے، نہ ہیومینیٹیرین پرنسپلز کوئی ڈیفائنڈ ہے. تو خان صاحب نے آج بان کی مون کو ڈائریکٹ لکھا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ 1,20,000 جو روہنگیا مسلمان ہے، ہی از ایٹ رسک. اور اگر یہ جینوسائیڈ نہیں ہے
تو پھر کیا جنوسائیڈ ہے؟ اور ساتھ وہ جو روانڈا کے بعد جو پرنسپل بنا اس کا حوالہ دیا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو آپ اپنا بنایا ہوا کنونشن کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ربر سٹیمپ ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک باڈی بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن اس باڈی کے اندر محسوس کرنے کا کوئی دل نہیں ہے. تو یہ اتنا بڑا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر پاکستان نے اگر ایکشن نہیں لیا, بیان تک نہیں دیا, اور آپ کے پاس دو ماشاءاللہ مشیر ہیں جس میں طارق فاطمی صاحب بھی ہیں, جس میں سرتاج عزیز صاحب بھی ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ اس پہ خاموش رہیں, تو آپ باقی تو چھوڑیں, مسلمان بھی چھوڑ دیں. بالکل بات یہ کہ انسانیت کے رابطے میں آپ بات کریں. کسی جگہ بھی اگر 1,20,000 انسانوں کو آپ نے مرنے کے لیے دھکیل دیا ہے, اٹ از اے مرڈر. کشتیوں میں کبھی کسی ملک جاتے ہیں, وہ کبھی کسی ملک جاتے ہیں. کیسر شریف صاحب, جماعت اسلامی ایک سیاسی جماعت تو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مذہبی جماعت بھی ہے, تو مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے, جماعت اسلامی کیا کہتی ہے؟ دیکھیں, جس طرح وہاں پر بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے, اور جس طرح وہاں لوگوں کو سمندر میں دھکیل دیا گیا اور کوئی بھی ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہذب دنیا کے ماتھے پہ سیاہ داغ ہے اور دبا ہے. اور سب سے افسوسناک چیز جو ہے وہ مسلمان ممالک کا رویہ ہے, جس میں آپ نے انڈونیشیا کی بات کی, ملیشیا کی بات کی, جماعت اسلامی بنگلہ دیش میں بھی ہے, تو وہاں بھی ہم جس طرح زیر عتاب ہیں. اگر ہم گورنمنٹ میں ہوتے تو ہم فوری طور پہ اپنے ان بھائیوں کو سپورٹ بھی دیتے, مدد بھی دیتے, اور ان کو آگے بڑھ کے جو ہے ان کے مسئلے کے حل کے لیے آگے چلے جاتے. ہاں, لیکن اپوزیشن میں تو آواز اٹھائی جا سکتی تھی نا بنگلہ دیش میں بھی, تو بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے بالکل انہیں آن کرنے سے انکار کر دیا. نہیں, دیکھیں, جماعت اسلامی کے لوگوں کو وہاں پر پھانسیاں دی جا رہی ہیں, سزائیں دی جا رہی ہیں. وہاں پر تو ایک کیفیت آپ کے سب کے سامنے ہے کہ پاکستان سے ان لوگوں کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان سے محبت کی بات کی, پاکستان کو دو لخت نہ ہونے کی بات کی, نہ کرنے کی بات کی. تو وہاں پر ہماری ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھ کے کوئی پرائیویٹلی کوئی بڑی سپورٹ کریں. اخلاقی اور دل بھی دکھ رہا ہے, آنکھوں میں نمی بھی ہے, لیکن یہ کہ بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے ان پاکستان حکومت سے آپ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ جماعت اسلامی کیا ڈیمانڈ کرتی ہے پاکستان؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو سفارتی سطح پر فوری طور پر اٹھانا چاہیے, OIC میں اس چیز پر بات کرنی چاہیے, UNO پہ اس چیز کو لے کے آنا چاہیے کہ کون سی انسانی دلیپ عباس صاحبہ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے آج خط لکھا ہے, کیا حکومت کو نہیں چاہیے تھا کہ حکومت عمران خان سے پہلے کوئی انیشیٹو لیتی, کوئی سٹیپ لیا جاتا؟ اس پر ہم بھی سفارتی سطح پر مسلم ممالک کے حوالے سے سراج الحق صاحب نے ہدایات کی ہیں, اور وہ ورکنگ جس طرح ہم سارے ممالک کے رابطے میں ہیں, اسلامی تنظیموں کے رابطے میں ہیں, تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بھی اثرات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں. ہم تو یہی کر سکتے ہیں نا, جس طرح عمران خان صاحب نے خط لکھا, وہ وزیر اعظم تو ظاہر ہے نہیں ہے کہ وہ کوئی اور بڑا کردار ادا کریں. سراج الحق صاحب نے سفارتی سطح پر اس سلسلے کو آگے لے کے چل رہے ہیں. جس طرح سوشل میڈیا پر پکچر آ رہی ہے وہ آپ دیکھ نہیں سکتے, وہ ظلم اور زیادتی اور جو مطلب انسانوں سے ایسا سلوک آپ تصور نہیں کر سکتے. یہاں پر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان انسانی حقوق کے بات کرنے والی تنظیموں کے لیے. عالمی سطح پر جو بڑے بڑے نعرے دیے جاتے ہیں کہ انسان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے, اگر یہی بات پاکستان کے اندر ہوتی, جس طرح انہوں نے فرمایا کہ بھارت کے اندر 4 چرچز کو آگ لگا دی گئی, تو کسی نے بات نہیں کی. پاکستان کے اندر ایک معمولی نوعیت کا واقعہ ہو جائے تو پوری دنیا اس کو سر پہ اٹھاتی ہے. تو آج مسلمان ہزاروں کی تعداد میں کٹ رہے ہیں, سمندر سے وہ خشکی کی طرف آتے ہیں, تو کوئی بجائے اس کے کہ ان کو پناہ دے, ان کی بات کرے, ان کی بات سنے, ان کو دوبارہ سمندر کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے. ایسے حالات میں صرف ترکی کے صدر اردگان جو ہیں انہوں نے بات کی ہے, انہوں نے ان کو اخلاقی سپورٹ کی بات کی ہے. وہ اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو سپورٹ کیا جائے, ان کے مسئلے میں جتنی ہو سکے وہ اس میں انوالو ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ فکریہ ہے امت مسلمہ کے لیے, پوری دنیا میں. امت مسلمہ کے لیے ہی نہیں, انسانیت کا جو انسان دل رکھتا ہے اس کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے. یہ لمحہ بالکل فکریہ ہے. اور وہ لوگ جو نام نہاد انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اور فوٹو سیشن کرواتے ہیں اور شمع جلائی جاتی ہیں, آج وہ لوگ کہاں پہ ہیں پوری دنیا کے اندر؟ شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ سے موجود ہیں. شاہد لطیف صاحب, آپ سے مسلسل رابطہ کر رہے تھے, اب آپ سے رابطہ ہو گیا دوبارہ سے. روہنگیا کے مسلمانوں پر ہم بات کر رہے ہیں. آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ بنگلہ دیش نے بھی اور انڈونیشیا, ملائیشیا, ان سب نے انہیں آن کرنے سے انکار کر دیا ہے. کہاں ہیں عالمی حقوق کے علمبردار تنظیمیں؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کچھ مسلمان دنیا میں بذات خود ہو رہا ہے، کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھا سکیں؟ یہ ابھی ریسنٹلی جو یمن میں ہم کر رہے ہیں، بالکل مسلمان ہی مسلمانوں کو مار رہے ہیں نا۔ جی عراق میں کیا ہوا؟ جی جب عراق اور ایران کی جنگ لڑی گئی 10 سال تک جاری رہی، تو دنیا نے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل عام دیکھا جی اور تماشا دیکھا۔ بات یہ ہے کہ مسلم امہ کو ایز اے ہول عقل کے ناخن لینا ہوں گے، جی اور اپنی پہلے آپ آواز تو بنائیں۔ آپ کی آواز کون سنے گا؟ آپ کی اس لیے آواز نہیں سنی جا سکتی کہ آپ آپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ آپ ایک فورس کے طور پہ دنیا میں ابھر کر سامنے ہی نہیں آئے۔ 58 ملک ہوں اور ان کی کوئی آواز نہ سنی جائے، کیونکہ آپ کو آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی سے فرصت نہیں ہے۔ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور انسانی حقوق کے جو چیمپئنز ہیں ان کے تو دوہرے سٹینڈرڈ ہیں۔ جی ان کا ایک اگر ریمنڈ ڈیوس یہاں پکڑا جاتا ہے جس نے پاکستانیوں کو مارا دن دہاڑے، تو وہ اس کو چھڑا کے لے جاتے ہیں۔ بالکل اسرائیل جو مرضی کرتا رہے فلسطینیوں کے ساتھ، وہ فلسطینیوں کے خلاف الزام لگاتے ہیں اور فلسطینیوں کے خلاف بیانات آتے ہیں۔ بالکل کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ظلم و بربریت کی ایک اور داستان ہے۔ لہٰذا یہ توقع نہ رکھیں، اس دنیا میں مائٹ از رائٹ والا معاملہ ہے، لہٰذا ہمیں خود کچھ کرنا ہوگا۔ اور مسلمان ممالک میں کس چیز کی کمی ہے؟ ان کے اندر پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، نہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی ہے، نہ ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے۔ کمی ایک چیز کی ہے کہ ہم خود سر آپس میں ملا کر نہیں بیٹھ پاتے، اپنے معاملات آپ طے نہیں کر پاتے۔ روہنگیا کے مسلمانوں کو کے لیے آواز آپ اٹھائیں گے بھی تو کون سنے گا؟ بالکل پہلے کہ آپ کی کوئی آواز سن رہا ہے، پہلے اپنے اندر کے معاملات کو ٹھیک کریں، پھر آپ آواز اٹھائیں۔ آپ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی سے آپ کو فرصت نہیں، روہنگیا کے مسلمانوں کو کون دیکھے گا؟ تو یہ افسوسناک منظر ہے، میں سمجھتا ہوں۔ شاہد لطیف صاحب، بالکل یہ افسوسناک منظر ہے، اور ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں گو کہ مسلم لیگ نون حکومت میں ہے، لیکن اپوزیشن جو جماعتیں ہیں ان کی جانب سے میں نام لوں گا، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے خط لکھا ہے آج UN کو، لیکن UN بھی کام کرتی دکھائی نہیں دیتی۔ مختصراً آپ سے یہ جاننا چاہیں گے آپ کا موقف کیا ہے، حکومت سے آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ حکومت کو تو ہر صورت میں، جیسے آپ پہلے سیگمنٹ میں بھی انڈیا والا معاملہ ڈسکس کر رہے تھے، جی کوئی فورن پالیسی نام کی چیز ہوتی ہے، بالکل، اور ایسے موقع پہ حکومتیں لیڈ لیا کرتی ہیں۔ حکومتوں کو لوگوں کی جو آواز ہے اس کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ شاہد لطیف صاحب، انتہائی معذرت کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آپ تینوں مہمانوں کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمیں ویل ڈیفائنڈ فورن پالیسی چاہیے، خارجہ پالیسی ہماری مضبوط ہوگی تو تبھی ہم ان تمام معاملات کو، ان تمام مسائل سے آسانی سے حل کر سکیں گے۔ بھارت کی طرح اگر بھارت اگریشن دکھاتا ہے تو ہمیں بھی اگریشن دکھانا ہوگا، ہمیں بھی اپنی وہ خارجہ پالیسی کو ویل ڈیفائنڈ کرنا ہوگا۔ آج کے پروگرام سے فی الحال اتنا ہی۔ محمد اسامہ کے اجازت۔